اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 90۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ نساء کی 75 سے 79 نمبر تک کی آیات ہیں۔ کل 5 آیتیں ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی طرف سے جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو بے چین ہو گئے، اور جب جہاد واجب کر دیا گیا تو ایک گروہ لوگوں سے اس قدر ڈرتا تھا جیسے خدا سے ڈرتا ہو، یا اس سے بھی کچھ زیادہ، اور یہ کہتے ہیں کہ خدایا اتنی جلدی کیوں جہاد واجب کر دیا، کاش تھوڑی مدت تک اور ٹال دیا جاتا۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے، اور آخرت صاحبان تقویٰ کے لیے بہترین جگہ ہے، اور تم پر دھاگا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پالے گی، چاہے مستحکم قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ سب خدا کی طرف سے ہے، پھر آخر اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھتی ہی نہیں ہے۔ تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنایا ہے، اور خدا گواہی کے لیے کافی ہے۔ جہاد کے حوالے سے اس صفحے کی پہلی آیت میں 75 نمبر کی آیت میں جہاد کے حوالے سے حکم ہے۔ البتہ گزشتہ صفحے کی آخری آیت جو تھی وہ بھی جہاد کے حوالے سے تھی، لیکن وہاں پر پروردگار عالم نے جو جہاد کا حکم دیا اس میں دنیاوی اور اخروی فوائد بیان کیے، اجر عظیم بیان کیا، تاکہ لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہو اور مسلمان اور مومن جہاد کے لیے تیار ہوں۔ یہاں احساس اور عواطف کے جہت سے لوگوں کو، مجاہدین کو وادار کیا گیا کہ تم ان لوگوں کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے جو بیچارے مجبور اور کمزور ہیں، من الرجال والنساء والولدان، یہ عورت، مرد، بچے کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے تم جہاد کرو، ان کے لیے تم نکلو گھر سے باہر اور دشمن کا مقابلہ کرو، اس لیے کہ یہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتے رہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ پروردگار اس قریے سے، اس بستی سے ہمیں باہر نکال کے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ یہ ان مسلمانوں کے حوالے سے بیان ہے کہ جو مکے میں مشرکین کے ظلم کے تحت زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے پاس کوئی گویا راستہ بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار اس قریے سے کہ جس کے اہل اور جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ان کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اس سے ان کو باہر نکال دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور خدا سے یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہمارا کوئی ولی اور سرپرست بنا دے، ہمارا کوئی مددگار بھیج دے۔ کہ پروردگار عالم نے گویا ان کی اس درخواست کے تحت پیغمبر کو ان کی نصرت کے لیے بھیجا، اور مومنین کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ پیغمبر کے رکاب میں ان کفار کا مقابلہ کریں۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت 76 نمبر کی آیت میں بھی جہاد ہی کے حوالے سے حکم ہے، لیکن یہاں پر اور مزید جوش دلانے کے لیے اس مرحلے کو بیان کیا گیا کہ جہاد جو ہوتا ہے، یعنی جنگ جب ہوتی ہے تو دو طرف ہوتے ہیں، دو لشکر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، تو یہ دو لشکر ہیں کون کون؟ دونوں لشکر کو، صف کو مشخص کیا کہ مجاہدین کی صف کیا ہے، مومنین کی صفوں میں کیا ہے، اور مقابلے میں کون لوگ ہیں۔ کہا یہ جو مجاہدین ہیں، مومنین ہیں، یہ یقاتلون فی سبیل اللہ،
یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی یہ خدا کی مرضی کے لیے، خدا کی طرف سے، خدا کے حکم سے جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں، مومنین کے مقابلے میں جو آتے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ ناحق لوگوں کے ناحق لوگوں کی طرفداری کے کرتے ہوئے جنگ کرتے ہیں۔ لہٰذا مومنین کو جوش دلایا اس جملے سے کہ فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ جو لوگ شیطان کی حمایت میں اور طاغوت کی حمایت میں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان سے قتال کرو، ان سے جہاد کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ نہ کید الشیطان کانا ضعیفا، کہ بہت زیادہ یہ مضبوط نہیں ہے، بہت زیادہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ شیطانی عمال ہیں، شیطانی عوامل ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، اور شیطانی ہتھ کنڈا جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے، لہٰذا بہت آسانی سے ان کے اوپر تم غلبہ پا سکتے ہو۔ اس طریقے سے مجاہدین کو جوش دلایا۔ اس کے بعد کی آیت میں بعض اہل مکہ کا بیان ہے، جو منافق قسم کے لوگ تھے، دوغلے قسم کے لوگ تھے، کہ جب مکے میں تھے اور اس وقت تک حکم جہاد پیغمبر کو نہیں دیا گیا تھا، اس وقت تک بار بار پیغمبر کے پاس آیا کرتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم جب اسلام سے پہلے اس بستی میں تھے تو ہماری عزت تھی، ہمارا وقار تھا، لوگ مثلاً جو ہے ہمارا احترام کرتے تھے، لیکن مسلمان جب سے ہو گئے اسلام لانے کے بعد ہم بہت ضعیف اور کمزور اور ذلیل ہو گئے کہ اب مثلاً اس طریقے سے لوگ ہمارا احترام نہیں کرتے، لہٰذا آپ حکم کریں تو ہم جو ہے وہ جنگ کریں ان لوگوں سے، اور جنگ کر کے اپنے اس وقار اور عزت کو کی بازیافت کریں، اس کو جو ہے وہ واپس حاصل کر لیں۔ پیغمبر کو چونکہ حکم جہاد نہیں تھا، لہٰذا پیغمبر خدا کے حکم کے مطابق ان کو کہتے تھے کہ کفو ایدیکم، نہیں ابھی ہاتھ روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی ابھی جہاد سے ہاتھ روک کے رکھو، نماز روزہ کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ لیکن جب تک یعنی پیغمبر کو حکم جہاد نہیں دیا گیا تھا اور پیغمبر کو روکا گیا تھا جہاد سے، تب تک یہ مثلا پیغمبر کو آ کر اس طریقے سے نعوذ باللہ ٹارچر کرتے تھے کہ آپ حکم دے دیں تو ہم بس جہاد کے لیے تیار ہیں۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب قتال واجب کر دیا گیا، جہاد واجب کر دیا گیا، تو پھر ان کی حالت خراب ہو گئی۔ اذا فریق منہم یخشون الناس کا خشیت اللہ اور اشد خشیہ، کہ یہی لوگ کہ جو آ کے پیغمبر سے بار بار حکم جہاد طلب کر رہے تھے کہ مثلاً جو ہے وہ آپ ہم کو حکم جہاد دے دیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اب جب حکم قتال آ گیا تو بعض اس میں سے ایسے ڈر رہے ہیں دشمنوں سے کہ جیسے خدا سے ڈرتے ہیں، یعنی خدا سے بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی جتنا خدا سے نہیں ڈرتے اس سے زیادہ دشمنوں سے ڈر رہے ہیں، بلکہ خدا سے بھی زیادہ اپنے دشمنوں سے ڈر رہے ہیں۔ اور اس ڈر کی بنیاد پر اب یعنی پہلے جس طریقے سے بڑے اتاولے تھے جنگ کے لیے، اب اس کے مقابلے میں ان کی حالت یہ ہے کہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ربنا لما کتبت علینا القتال، اتنی جلدی کیوں جہاد واجب کر دیا، تھوڑا سا اور اگر تاخیر کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ قرآن مجید ان کو جواب دیتا ہے کہ قل متاع الدنیا قلیل، یہ جہاد جو تم ٹالنا چاہتے ہو کس لیے؟ تاکہ دنیا میں زندہ رہو، کچھ دن اور دنیا میں زندگی گزار لو۔ تو یاد رکھو کہ یہ دنیا کی زندگانی بہت ہی مختصر ہے، دنیا کے مال و متاع بھی بہت ہی کم ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت جو ہے صاحبان تقویٰ کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تمہیں جو ہے وہ ایک فتیلے کے برابر، ایک دھاگے کے برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، لہٰذا تم جہاد کے لیے تیار ہو، اور اگر اس دنیا کی زندگی تمہاری خاتمہ پا جاتی ہے اس جہاد کی بنیاد پر، یعنی راہ خدا میں شہادت نصیب ہو جاتی ہے، تو تمہارے لیے آخرت بہت بہتر ہے، اور آخرت میں پروردگار عالم اتنا تمہیں دے گا کہ اس دنیا میں جو کچھ چھوڑ کے جاؤ گے یا جو چھوٹ رہا ہے اس کے مقابلے میں تمہیں حسرت نہیں ہوگی کہ مثلاً کاش وہ دنیا والا مال مل جاتا۔ یعنی پروردگار عالم نے آخرت میں اتنی جزا رکھی ہے، اتنا اجر رکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے کو گھاٹے میں محسوس نہ کرے۔ اس کے بعد بعض منافقین کے حوالے سے یہ جملہ ہے کہ منافقین جنگ میں جو نہیں جاتے تھے اس کے پیچھے جو ان کی سوچ تھی وہ یہی تھی کہ جنگ میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، لہٰذا
جنگ میں نہیں جو جاتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ جنگ میں نہیں جائیں گے تو ہم زندگی ہماری محفوظ رہے گی، ہم بچ جائیں گے، لہٰذا ان کو خطاب کیا گیا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت سے تم کہیں بھی محفوظ نہیں ہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے جو ہے وہ تم محفوظ قلعے میں بھی ہو، محفوظ قلعے میں اگر ہو تب بھی جو ہے موت سے محفوظ نہیں ہو، لہٰذا موت وہاں پر بھی تمہیں آ کر اچک لے گی، لہٰذا اگر موت سے بچنے کے لیے جہاد سے فرار کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے کوئی معقول راستہ نہیں ہے، یعنی موت سے فرار نہیں کر سکتے۔ دوسری جو چیز ان منافقین کے یہاں پائی جاتی تھی وہ یہ کہ جب جہاد میں، میدان جہاد میں کوئی کامیابی ملتی تھی اور کچھ اچھا ہو جاتا تھا، مال غنیمت مل جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ھذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا، پروردگار عالم نے ہمارے اوپر رحم کیا، کرم کیا کہ مثلا جو ہے یہ کامیابی عطا کی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ کچھ برائی ہو جائے، کچھ تکلیف ہو جائے ان کو، تو پیغمبر کو خطاب کرتے تھے کہ یہ تمہاری طرف سے ہے، یعنی نعوذ باللہ پیغمبر سے کہتے تھے کہ یہ تمہارے سوء تدبیر کا نتیجہ ہے، تم نے صحیح پلان نہیں کیا، اس کی وجہ سے مثلا نعوذ باللہ یہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے یا پھنس گئے۔ پیغمبر کو قرآن مجید نے خطاب کیا کہ پیغمبر آپ کہتے ہیں کہ قل کل من عند اللہ، یہ سب یعنی جو مصیبت نازل ہوئی ہے تمہارے اوپر یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر نیکی ملی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پیغمبر کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر مثلا پیغمبر نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ پیغمبر اپنا دامن بچانے کے لیے اللہ کے اوپر یہ ساری ذمہ داری ڈال رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر جو ذمہ داری لے کے آئیں، جو رسالت لے کے آئیں، اس رسالت کی بنیاد پر جو قرآن مجید میں بھی اعلان کیا کہ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی تدبیر ہے پیغمبر کی تو وہ خدا کی جانب سے، لہٰذا اگر جو ہے وہ یہ پیغمبر کو نعوذ باللہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ پیغمبر کی سوء تدبیر کی بنیاد پر یا غلط پلان کی بنیاد پر ان کو نقصان ہوا ہے، تو پیغمبر تو اپنی طرف سے کچھ کرتے نہیں، پیغمبر جو ہے وہ خدا کے حکم کو پیادہ کرتے ہیں، خدا کے حکم کو نافذ کرتے ہیں، لہٰذا کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اس قوم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یعنی پیغمبر کی اس حیثیت کو کوئی بھی انسان جو ہے وہ مورد خدشہ اور مورد شبہ نہیں قرار دے سکتا کہ پیغمبر پیغام الہی کے پیغامبر ہیں یا پیغام بردار ہیں، لہٰذا جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی حکم دیتے ہیں، یہ پیغمبر کی ذاتی رائے اور ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ حکم خدا ہوتا ہے، لہٰذا ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری آیت اسی سلسلے سے ہے کہ قرآن مجید خطاب کرتا ہے مومنین کو کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، حسنہ اور نیکی اللہ کی طرف سے ہے، چونکہ خدا کی ذات جو ہے وہ خیر محض ہے، لہٰذا جو کچھ بھی خیر اگر پہنچ رہا ہے تو وہ خدا کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مصیبت آ رہی ہے وہ مصیبت خدا کی طرف سے نہیں، کوئی برائی خدا کی طرف سے نہیں آ سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے اندر کوئی برائی پائی ہی نہیں جاتی، جو چیز جس ذات میں نہیں پائی جاتی اس کی طرف سے کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا چونکہ اللہ برائیوں سے پاک ہے، منزہ ہے ہر قسم کی برائی سے، لہٰذا کوئی بھی برائی خدا کی طرف سے تم تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ یہ برائی جو ہوگی تو فمن نفسک، تمہاری طرف سے۔ پھر پیغمبر کو خطاب کیا وارسلناک للناس رسولا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، رسول یعنی آپ ہمارے پیغامبر ہیں، ہمارے پیغام رساں ہیں، پیغام لے جانے والے ہیں، لہٰذا آپ وہی ان سے کہتے ہیں جو ہماری طرف سے کہا جاتا ہے یا ہماری طرف سے حکم دیا جاتا ہے، اور اس بات کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے، یعنی مثلا لوگ تسلیم کریں یا نہ کریں، خدا اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ پیغمبر حکم خدا کے علاوہ اور کوئی بھی حکم نہیں دیا کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔